اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ایمان لانے والے لوگ۔ نبوت ملنے کے فوراً بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے سامنے خدا کی تعلیم کو پیش کیا۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس دعوت پر لبیک کہا اور مسلمان ہو گئی۔ مرد حضرات میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے اور اس کام میں ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے۔ پھر ابو طالب کے کمسین بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہی پلے تھے مسلمان ہوئے۔ پھر آپ کے چہیتے خادم زید بن حارثہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مل کر قریش کے ایسے لوگوں کو جو طبیعت کے نیک اور سمجھ کے اچھے تھے اسلام کی باتیں سمجھانی شروع کی۔ بڑے بڑے نامی گرامی لوگوں میں سے 5 حضرات مسلمان ہو گئے۔ ان کے نام یہ ہے: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ۔ پھر یہ چرچا چپے چپے میں اور لوگوں کے کانوں تک بھی پہنچا اور مکہ میں مسلمانوں کا شمار روز بروز بڑھنے لگا۔ ان میں چند غلام بھی تھے جن کے نام یہ ہے: حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت خباب اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہم اجمعین۔ قریش کے چند نیک مزاج نوجوان بھی پہلے اسلام لائے، جیسے حضرت ارقم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم، لیکن جو تبلیغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتے وہ پوشیدہ طور پر دیتے۔ بہت احتیاط کیا کرتے تھے کہ خاص لوگوں کے علاوہ کسی کو خبر نہ ہو۔ جب نماز کا وقت آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام پہاڑی کی گھاٹیوں میں چلے جاتے اور وہاں نماز ادا کرتے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کے چچا ابو طالب نے دیکھ لیا اور پوچھا، یہ کون سا دین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کا یہی دین تھا۔ ابو طالب نے کہا، تم شوق سے اس دین پر قائم رہو، میرے ہوتے ہوئے تمہارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ 3 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی چھپ چھپ کر دعوت و تبلیغ کرتے رہے۔ جو نیک اور سمجھدار ہوتے قبول کر لیتے اور جو ناسمجھ اور ہٹ دھرم ہوتے وہ نہ مانتے بلکہ دشمن ہو جاتے۔ دار ارقم کا وجود۔ اس زمانے میں کعبہ کے پاس ایک گلی تھی جس میں ایک بڑے سچے اور جانثار مسلمان ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ یہ گھر اسلام کا پہلا مرکز بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہاں تشریف رکھتے تھے اور مسلمان سے ملتے اور ان کو خدا کی یاد اور نصیحت کی اچھی اچھی باتیں سناتے اور ان کے ایمان کو مضبوط بناتے۔